دنیا بھر کا کام کاج کرتے کرتے کیا آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں؟ ایسا کبھی نہ کبھی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دن جی چاہتا ہے کہ بس بستر پر لیٹے رہے، کوئی کام ہی نہ کرے، محض اٹھ کر پانی پینے کا خیال بھی عذاب سا لگتا ہے۔ مگر انسان کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں سوار ہو تو ایسی حالت میں کچھ شرمندگی اور احساس ندامت بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اکثر اوقات سمجھ نہیں آتا خود پہ سستی و کاہلی کی یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی ہے۔ ماہرین طب سے یہ ایک پیچیدہ عجوبہ ہے جو کئی وجوہ کی بنا پر پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان جسمانی ذہنی وجوہ کے باعث سستی و تھکن کا شکار ہوتا ہے۔ جسمانی وجوہ یہ ہے کہ پوری نیند نہ لینا، پر آسائش طرز زندگی میں جس میں حرکت کم سے کم ہو جاتی ہے، اور بعض وٹامن یا معدنیات کی کمی جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر کم توانائی پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان بذریعہ غذائے فولاد یا وٹامن ڈی مطلوبہ مقدار میں نہیں لے رہا ہے تو وہ تھکن اور کاہلی محسوس کرنے لگے گا۔ تھکن کی ذہنی وجہ یہ ہو سکتی ہے تناؤ اور بے چینی، ڈپریشن، یہ تینوں کیفیت انسان پہ چھائی رہتی ہے، وہ سستی تھکن کا نشانہ بن سکتا ہے۔ طرز زندگی کے اثرات قبل ازیں بتایا گیا ہے کہ انسان کا طرز زندگی بنیادی طور پر طے کرتا ہے کہ وہ دن میں چست و چالاک رہے گا یا پھر اس پر سستی و تھکن طاری ہو جائے گی۔ غذا، آج کل یہ رجحان بن گیا ہے کہ انسان دن بھر بیشتر عرصہ بنی بنائی یعنی پروسیس شدہ غذائیں کھاتا ہے جس میں میدے، چینی اور نمک کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہ غذائیں انسان کو فوری توانائی تو مہیا کرتی ہے مگر ان میں غذائیت انقا ہوتی ہے، اور جسم میں غذائیت کی کمی تھکن و کاہلی و پرمزدگی اور جنم لینے کی اہم وجہ ہے۔ لہٰذا ان عوارض سے چھٹکارا لینے کے لیے ایسی غذائیں بھی کھائیں جن سے آپ کو معدنیات، وٹامنز بھی مل سکے، آپ صحت مند پروٹین، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس بھی حاصل کر سکے، اور یہ عناصر پھل سبزی میں موجود ہوتے ہیں۔ نیند، جدید طبی تحقیق سے افشا ہو چکا ہے کہ انسان کی روزمرہ زندگی میں نیند کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اسی کے دوران ہمارا جسم سر تاپا اور خاص طور پر دماغ اپنی مرمت کرتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے کی نیند ضرور لے۔ اگر وہ اس سے کم نیند لے گا تو جلد تھکن محسوس کرے گا۔ ذہنی دباؤ، دور جدید کے بھاگتی دوڑتی زندگی میں کئی انسان مختلف کام کرتے ہوئے ذہنی دباؤ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اس کیفیت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جسم میں کولیسٹرول ہارمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ مقدار مسلسل بڑھی رہی تو انسان اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، تبھی تھکن، سستی جیسے علامات ظاہر ہوتی ہے۔ طبی وجوہ، قبل ازیں بتایا گیا ہے کہ جسم میں مخصوص معدنیات اور وٹامن کی کمی ہو جائے تو تب بھی انسان تھکن، عزم حلال اور سستی محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارا تھائرائیڈ اور غدہ اپنی ہارمون بنانا چھوڑ دے تو ایک خلل کا شکار ہوتی ہے، ہائپوتھائرائڈزم۔ اس خلل میں انسان شدید تھکن محسوس کرتا ہے، گرمی سردی کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کے اعصاب درد کرتے ہیں، ڈپریشن بھی آن سمٹتا ہے، جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، اور ذیابیطس مرض میں انسان کو تھکن و کاہلی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دن کے بیشتر عرصہ تھکن، کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھکن پیدا کرنے والی کسی بیماری کا نشانہ بن چکے ہو، تب علاج سے تھکن دور ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جسم میں فولاد، وٹامن ڈی اور بی وٹامن کی مقدار موزوں مناسب ہونی چاہیے، ان کی عدم موجودگی بھی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ تھکن دور کرنے والی اقدامات حسب ذیل ہے۔ انسان اگر خود اعتمادی دلیری سے کام لے تو نامساعد حالات پہ بھی وہ قابو پا سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی چھوڑے، نا امیدی سے چھٹکارا پا کر زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ذیل میں ایسے طریقے دیے جا رہے جو یہ منزل پانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ قابل عمل منصوبہ بنائیں، جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ ورزش کرے، باقاعدگی سے کرنا تھکن اور عزم حلال کو دور بھگاتا ہے، مگر سستی کی وجہ سے بیشتر مرد وزن اور ورزش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اس ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ورزش کرنا انہیں کار عظیم لگتا ہے۔ یہ نفسیاتی بوجھ، یہ منصوبہ بنا کر ختم کیجئے کہ میں پیر، منگل، بدھ کو 20 منٹ ورزش کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ درجے بالا دنوں میں ورزش کر لے۔ یہ فیصلہ سازی اس کے اعتماد و حوصلے میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ لہٰذا ایسی مصروفیت تلاش کیجئے جسے انجام دیتے ہوئے آپ لطف کریں۔ مثلاً کسی سماجی تنظیم سے منسلک ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کیجئے، یوں آپ کو مقصدی زندگی ملے گا اور دوسروں کے کام آ کر سکون کا قیمتی احساس بھی ملے گا۔ دور حاضر کی تیز رفتار حیات میں کئی مرد زون کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا بن گیا ہے، حالانکہ ساری مادی اشیاء دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ انسان کا بنیادی مقصد سکون حاصل کرنا ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں ایک اعلیٰ خوشگوار زندگی گزار سکے۔ سستی و کاہلی سے نجات پانے کے لیے آپ کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں، سوشل میڈیا چھوڑ کر وقت نکالے اور سیر و سیاحت کے لیے جائے۔ غرض کوئی ایسی سرگرمی تلاش کیجیے جو آپ کو فروغ و خوشی دے سکے۔
اس طریقے عمل سے انسان اپنی تھکن نا امیدی ختم کر سکتا ہے۔ باقاعدگی اختیار کیجیے۔ انسان اگر روزمرہ زندگی میں باقاعدگی چھوڑ دے تب بھی وہ خصوصاً ذہنی تھکن کا نشانہ بن سکتا ہے۔ منفی پن کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، سادگی و قناعت اپنائیے، اور انسان اگر اپنی زیادہ خواہشات پال لے اور پوری نہ ہو تو یہ ناکامی بھی اسے مایوسی دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ میل جول رکھے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں سے کٹ کر زندگی گزارنے کی تلقین نہیں کرتا ہے، اور یہ نہایت صائب بات ہے۔ انسان بنیادی طور پر معاشرتی جاندار ہے، اس لیے مثبت طور پر اپنے عزیزوں دوستوں سے رابطے میں رہے، ہنسی مذاق کرے۔ یہ طریقہ کار بھی انسان کو تھکن، سستی اور پرمستگی کے منفی اثرات سے دور رکھتا ہے۔